لوگوں کے دلوں کی روشنی اور دین پر چلنے کا صحیح علم جو ہے وہ ہمیشہ بڑھتا رہا ہے۔ خانقاہ بزرگوں کے حوالے سے منسوب کی جاتی ہے، اور یہ جو لوگ جن کی یہ خانقاہ ہوتی ہے یا جو صاحب مزار ہوتے ہیں، یہ صرف مشہور اس لیے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے لوگوں کی زندگیوں میں ایک آسانی کا پہلو دریافت کیا، ان کو آسانی سے دین پر چلنا سکھایا، اور ان کے جانے کے بعد بھی اگر ان کی تعلیم اسی طور اور اسی طریق پر لوگوں میں چل رہی ہے تو یہ خانقاہ کا فیض ہے جو چل رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خانقاہی نظام جو ہے یہ اپنے اس حقیقی شکل میں نہیں رہ گیا۔ وہ یہ بات درست ہے کہ اگر خانقاہ والے کے مزاج سے چل رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خانقاہ والے بھی خوش ہیں۔ حضرت واصف علی واصف کا ایک شعر آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ایویں نہیں پہ دیوے بلدے، ایویں نہیں پہ چنڈے ہلدے، روزیاں والیاں قبراں دے وچ تیرے عشق دی سل گئی ہے۔ یہ ان دلوں میں عشق مصطفیٰ ہمیشہ زندہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زبان سے ہمیشہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکلا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اس رستے کی طرف چلایا ہے جو رستہ خاک مدینہ و نجف کی طرف جاتا ہے۔ یہ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی یہی فرمایا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور اس کو حضرت سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اپنے اپنے مزار میں واصف، اپنی اپنی صفات کی خوشبو، یہ خوشبو صاحب مزار کی خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آستانے، یہ خانقاہیں ہیں، یہ خیال بھیجنے کے ٹیلی گراف آفس ہے۔ یہاں پر صاحب خیال لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں سے کریٹیویٹی پیدا ہوتی ہے، یہاں سے خیال مصفح ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں سے خیال کی پرورش ہوتی ہے، خیال کا نزول ہوتا ہے۔ یہ خیال، یہ کریٹیویٹی جتنی بھی ہوتی ہے، یہ نیک جگہ سے ہمیشہ نکلتی ہے۔ اگر تو صاحب مزار کے مزاج کے حساب سے وہ خانقاہ یا وہ دربار یا وہ مزار چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بالکل صحیح رخ کی طرف، جو ان کا معاشرے کی طرف رجوع تھا، وہی رجوع لے کے چل رہے ہیں۔ آپ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ کہ دیکھو، اگر بیٹا اسی صف میں کھڑا ہے جس صف میں تمام چاہنے والے کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹے کو پہلے دیکھ لیا جاتا ہے، اور اگر بیٹا ہی اس صف میں نہیں کھڑا تو پھر وہ کاہے کا بیٹا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا تھا اور بیٹے کو نہیں بیچ میں شامل کیا گیا کیونکہ بیٹا اس رخ کے اوپر نہیں تھا، تو پھر وہ کاہے کا بیٹا تھا۔ تو یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو مزاج، جو افکار، جو خیال صاحب مزار کے ساتھ منسوب ہیں، جو نیکی ان کے ساتھ منسوب ہے، وہ نیکی ڈسٹرائے نہ ہو۔ ان کا اصل موقف ہی یہی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں نیکی پیدا ہو، لوگوں کی زندگی میں اسلام کے اوپر چلنے کا ایک رجحان پیدا ہو۔ یہ جتنے آستانے ہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے یہ جو ہیں مظہر ہیں، اور آپ کی محبت کی خوشبو کے مظہر ہیں۔ یہ جگہیں قیمتی جگہیں ہیں، ان جگہوں پر خیال کے لیے جانا چاہیے، ان جگہوں پر اپنے باطن کی اصلاح کے لیے جانا چاہیے، ان جگہوں پر اپنے حال احوال اور اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں میں آسانی پیدا ہو، ہمارے رستے میں آسانی پیدا ہو۔ اسلام پر چلنا آج کل لوگوں نے بڑا مشکل بتایا ہوا ہے، لیکن یہ اگر آپ صوفیہ کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے بہت آسانی سے اور بڑے سہل طریقے سے خود چل کر دکھایا ہے لوگوں کو، اور ایک رستہ بتایا ہے کہ یہ اصل رستہ ہے جو آپ کو بغیر جھگڑے اور بغیر ایک دوسرے سے اختلاف کیے آپ کو کس طرح آخری منزل کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ حضرت واصف علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے بہت سارے رستے ہوتے ہیں، لیکن مسافر کے لیے ایک ہی رستہ ہوتا ہے۔ اگر یہ رستہ
پہ وہ اگر کھڑا ہو کے دوسرے رستوں کو دیکھنا شروع کرے تو اس کا اپنا سفر نہیں شروع ہوتا. جس کا اپنا سفر ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں کے نیچے چلنے والے رستے کو دیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے اور دھیان رکھتا ہے کہیں میں ڈگمگا نہ جاؤں. تو یہ خیال اور اس کی جو اصل طاقت ہے یہ آستانوں کے ساتھ منسلک ہے. یہ نظام قدیمی بھی ہے اور جدید بھی ہے, اور اصل خالص آپ فرمایا کرتے تھے دیکھو کہ اگر ایک جھوٹا آدمی ہے اور جھوٹا آدمی بھی اپنی بات کو کرنے کے لیے یہ والا لبادہ اوڑھ لیتا ہے, خانقاہی نظام کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے, اس لیے کہ نظام کے اندر اتنی سچائی ہے کہ جھوٹا بھی اگر یہ والا یونیفارم پہن لے گا تو لوگ اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے یا اس کی بات کو غور کرنا شروع کریں گے, کیونکہ اس نے بھی یہ ڈیٹیکٹ کر لیا کہ اس کے اندر ایک سچائی ہے. تو یہ خانقاہی نظام یہ نظام نہیں ہے بلکہ یہ ایک رخ ہے آپ کا, آپ کے دین پر چلنے کا, اور لوگوں کے اندر کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. یہ نظام آپ کو اس میں بہت مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو خانقاہ ہیں یہ ہماری زندگیوں میں قریب قریب رہیں, مساجد ہماری زندگی کے قریب قریب رہے, تو یوں سمجھیں کہ آپ اللہ کے سفر کے اوپر چل رہے ہیں. یہ جی ٹی روڈ ہے اور یہ خانقاہیں جو ہیں یہ اس کے مائل سٹون ہیں. اگر یہ زندگی میں مائل سٹون آتے رہیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا رخ بالکل صحیح رستے کے اوپر چل رہا ہے. اور اللہ ہمیں ان ہدایت والے لوگوں کے ساتھ, ان برگزیدہ ہستیوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے.